بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ADN میں خوش آمدید ناظرین۔ پروگرام ہے نیوز اپڈیٹس اور اس میں ہم بات کریں گے کچھ انٹرنیشنل معاملات کے حوالے سے، کچھ ریجنل یعنی کہ خطے کے حوالے سے، اور کچھ پاکستانی خبروں پر ہم نیوز اپڈیٹس بھی شیئر کریں گے اور ان کے حوالے سے ہم تجزیہ جاننے کی بھی کوشش کریں گے۔ اور اس پروگرام میں ہمیں جوائن کریں گے سہیل کیسر صاحب۔ سہیل صاحب السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ سہیل صاحب، سب سے پہلے شروع کرتے ہیں انٹرنیشنل معاملات کے حوالے سے۔ تو بظاہر یہ لگ رہا تھا کہ جو ایک انٹرنیشنل لیول پر جنگ چل رہی تھی امریکہ، اسرائیل اور ایران کی، وہ تھم گئی تھی۔ اس میں ایک MOU ہم نے دیکھا، ایک ایگریمنٹ دیکھا اور کہا گیا جی کہ اب خطے میں پیس آ جائے گا۔ لیکن اس کے بعد اب اس کے حوالے سے مزید اپڈیٹس آ رہی تھیں، سلسلہ جاری تھا کہ ایران کو کس طرح سے ٹریڈ کی اجازت دی جائے گی، کس طرح سے ڈالرز بنانے کے لیے، اس کے پیٹرو ڈالرز بنانے کے لیے امریکہ جو ہے اپنی جو پابندیاں ہیں ان کو نرم کرے گا۔ لیکن اچانک سے ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں ایک اچانک سے پھر سے ایک موڈ آیا ہے اور اس پہ دوبارہ سے وہ جنگ جو ہے وہ اسی لیول پہ دوبارہ سے شروع ہوتی ہوئی ہمیں نظر آ رہی ہے۔ تو کیا اپڈیٹس ہیں، یہ کیا صورتحال بنتے دیکھ رہے ہیں؟ اچھا، یہ معاملہ اتنا خطرناک ہے کہ جب پہلے ایران اسرائیل امریکہ کی جنگ چل رہی تھی تو پوری دنیا کی سانسیں اٹکی ہوئی تھیں اور سب کو یہی دعا کر رہے تھے کہ کسی طرح سے یہ سلسلہ بخیر و خوبی اپنے انجام تک پہنچے، آبنائے ہرموز جو ہے وہ کھل جائے، کیونکہ پوری دنیا کو توانائی کے مسائل پیدا ہونا شروع ہو گئے۔ تو خصوصاً جو ہمارے جیسے ممالک تھے وہاں کی تو عوام کی زندگی جیرن ہو کر رہ گئی تھی کہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں بہت زیادہ بڑھ گئیں۔ اللہ کر کے کچھ پیس ایگریمنٹ کے آثار ظاہر ہوئے اور دونوں ممالک نے رضامندی ظاہر کی، آبنائے ہرمز بھی بڑی حد تک کھل گئی۔ لیکن اب یکایک اس میں ایک ایسا موڑ آیا ہے کہ جس کے بعد ایک مرتبہ پھر امریکہ کی طرف سے ایران کے مختلف شہروں جیسے بندر عباس ہے اور کچھ دیگر شہر ہیں وہاں پر حملے کیے گئے ہیں، اور امریکہ کے صدر ٹرمپ کی طرف سے جو اس وقت ترکیہ میں، جب تک ہم یہ گفتگو کر رہے ہیں ترکیہ میں موجود تھے، تو وہاں انہوں نے ایران کے ساتھ ہونے والے MOU کے خاتمے کا باضابطہ اعلان کر دیا ہے۔ تو انہوں نے کہا جی کہ اب جو ہے نا آگے مذاکرات وہ اب کوئی معنی نہیں رکھتے، اور مطلب صورتحال وہ نہیں ہے جو پہلے تھی۔ مطلب یہ کہ حالات ایک مرتبہ پھر جنگ کی طرف جاتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں، کیونکہ امریکی حملوں کے جواب میں ایران نے بھی جوابی کارروائی ظاہری بات ہے کہ ایران ریٹیلیٹ کرے گا جب اس کے اوپر حملے کیے جائیں گے۔ اور یہ ایک بیان جس پہ مجھے بھی کافی تشویش ہوئی اس دن، کہ ایک سائڈ پہ جو خامنئی صاحب ہیں ان کی آخری رسومات، ان کی جو تدفین ہے اس کے معاملہ جاری ہیں، اور اس پہ ایک بیان آتا ہے کہ جی ہم ان کے جنازے پر بھی اٹیک کر سکتے ہیں۔ تو سر اس بیان کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں کہ یہ ایک عام نارمل انسان کا بیان ہے؟ دیکھیں، جہاں تک امریکن صدر کا تعلق ہے تو اب تو ان کے بیان، کسی بھی بیان پر بھروسہ کرنے کا کوئی وہ ایسا کوئی لاجک بنتا ہی نہیں ہے، کیونکہ وہ کبھی بھی کہیں بھی کچھ بھی کہہ دیتے ہیں۔ ابھی انہوں نے جارجیا میلونی کے حوالے سے جو بیان جاری کیا تھا کہ وہ میرے منتیں کرتی رہیں کہ میں اس کے ساتھ تصویر کھنچواؤں تاکہ اس کی مقبولیت میں اضافہ ہو جائے۔ اٹلی کی جو وزیر اعظم ہے اس پر انہوں نے بڑا سخت رد عمل دیا۔ انہوں نے کہا جی ہم خوددار قوم ہیں، ہم اس طرح کے معاملات میں نہیں پڑتے، اور پھر انہوں نے احتجاجاً اپنے وزیر خارجہ کا دورہ امریکہ بھی معطل کر دیا تھا۔ تو ٹرمپ صاحب تو پل پل بدلتے رہتے ہیں، تو اس لیے نارمل انسان میں یہ تو نہیں ڈکلیئر کر سکتا، میں تو کوئی ایسا وہ نہیں، لیکن ان کی بھتیجی کا ایک سٹیٹمنٹ سامنے آیا تھا جس میں اس نے کہا تھا، ڈونلڈ ٹرمپ کی بھتیجی کا، اس سٹیٹمنٹ میں انہوں نے کہا تھا جی کہ میرے جو انکل ہیں ان کی ذہنی حالت ٹھیک نہیں ہے۔ یہ ان کا ایک بیان سامنے آیا تھا۔ یہ پوری دنیا کے لیے ایک سوالیہ نشانی ہے کہ ایک ملک جو ایک سپر پاور ہونے کا کرتا ہے، اعلان کرتا ہے، ڈکلیئر کرتا ہے اپنے آپ کو ایک یونیپولر ورلڈ کے اندر سپر پاور، تو اس کا پریزیڈنسی ایک ایسے شخص کے حوالے ہو جانا کہ جس کے لیے پوری دنیا کے لیے جو خطرہ سمجھا جا رہا ہے۔ تو اب ایران کے پاس آپشن پھر وہی موجود ہے کہ وہ ابنائے ہرمز کے اوپر جو اس کو ٹائٹ کر دے، اسکریو اپ کر دے تھوڑا سا۔ تو ساتھ ہی ہم نے دیکھا کہ جس طرح ہی دونوں طرف سے صورتحال کشیدہ ہوئی ہے، بیانات آنا شروع ہوئے ہیں، تو اس کے بعد تیل کی قیمتوں میں پھر سے ہمیں ایک اضافہ جی عالمی منڈی میں تقریباً 3% اضافہ ہوا۔ اور ہمارے حکمران دیکھیں کتنے سیانے ہیں، انہوں نے پیٹرول کے نرخ مناسب طور پر کم نہیں کیے۔ شاید ان کو اندازہ تھا جنگ لگے گی پھر بڑھائیں گے تو کیا فائدہ بار بار اوپر نیچے کرنے کا۔ ہاں، یہ پچھلے دنوں ہم نے اس پہ ایک ویلاگ بھی کیا تھا جس میں ہم نے کہا تھا کہ کیوں نہیں کم کیے جا رہے۔ تو انہوں نے یہی سوچا ہوگا کہ وہ کتنے دور اندیش ہیں ہمارے حکمران۔ تو 3% دوبارہ سے بڑھ گئی ہیں تیل کی قیمتیں عالمی منڈی میں، اور اگر اب صورتحال آگے خراب ہوتی تو obviously پھر بڑھیں گی۔
تو سر یہ کس سائڈ پہ جاتے ہوئے ساری صورتحال کو آپ دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں اس کے جب جنگ شروع ہوتی تو حتمی طور پر اس کے بارے میں کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا. جنگ شروع کرنا آپ کے اختیار میں ہوتا ہے, جنگ ختم کرنا آپ کے اختیار میں نہیں ہوتا. لیکن اس میں مسئلہ یہ ہے کہ اسرائیل کی یہ شدید خواہش تھی کہ ایک تو امن معاہدہ نہ ہو, دونوں ممالک کے درمیان جنگ چلتی رہے. اور دوسری بات یہ تھی کہ مجھے لگتا ہے کہ اگر یہ صورتحال دوبارہ سے پیدا ہونے جا رہی ہے تو اس سے سب سے زیادہ اسرائیل ہی خوش ہوگا. اور اگر ہم کھل کر بات نہ کریں تو نہ بھی کریں تو بہت سے آثار ایسے بھی نظر آتے ہیں کہ اسرائیل کے ساتھ ساتھ اس خطے کی کچھ دیگر طاقتیں بھی اس صورتحال سے خوش ہوں گی کہ کوئی بات نہیں, ایک مرتبہ پھر اگر یہ میدان جم جاتا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے اس میں. اب ریسٹرکشنز اتنی ہیں کہ بندہ کھل کر بہت زیادہ بات کر نہیں سکتا, لیکن عقل مند کے لیے اشارہ کافی ہوتا ہے. سمجھنے والے سمجھ جاتے ہیں کہ کس طرف ہم اشارہ کر رہے ہیں. تو حالات جو ہیں ابھی فی الحال تو زیادہ گزشتہ اگر ایک مہینے کی پروگرس ہم دیکھیں کہ جب سے یہ پیس ایگریمنٹ معاملہ چل رہا ہے اور تھوڑی سی جو کشیدگی ہے کم ہوتی ہوئی نظر آتی, تو اس میں سب سے زیادہ جو باولاپن نظر آ رہا تھا وہ اسرائیل کا نظر آ رہا تھا. جی وہ ایسے وہ لگ رہا تھا کہ ساری صورتحال سے خوش نہیں ہے, حالانکہ لڑائی تو ہے ہی اس کی, امریکہ تو ایک تھرڈ پارٹی تھا اس میں. لیکن اب وہ بات آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ جو اسرائیل ساری صورتحال سے ناخوش تھا, جس کی وجہ سے پھر سے اس نے امریکہ کو فورس کیا ہوا. اچھا مسعود بھائی سوری مختصراً میں آپ کو ہمارے ذہن میں جب اسرائیل کا نام آتا ہے اور جس طرح سے وہ جنگوں کے حوالے سے شہرت رکھتا ہے تو ہمارے ذہن میں آتا ہے کہ پتہ نہیں کتنا بڑا ملک ہوگا. اور غازہ کا جب ہم نام لیتے ہیں تو ایسے لگتا ہے کہ جیسے پتہ نہیں وہ بھی کتنا بڑا رقبہ ہے جس پر روز اسرائیل حملے کرتا ہے. اسرائیل 22,000 مربع کلومیٹر کا ایک چھوٹا سا ملک ہے, 22,000 اسکوائر کلومیٹر کا اتنا چھوٹا سا ملک ہے, اور 1 کروڑ کے قریب آبادی ہے اس کی. اور غازہ لاہور شہر سے چھوٹا ہے, اور غازہ نہیں مطلب رقبے میں اس سے رقبے بڑا ہے زیادہ ہوگا, لیکن آبادی کے تناسب میں اتنی لاہور کی کچھ آبادی ہے. صحرائی حصہ ہے اس میں, اور غازہ جو ہے تقریباً میرا خیال کو 500 مربع کلومیٹر کے قریب ہے, بہت ہی چھوٹا سا ہے. تو دیکھیں آپ اسرائیل کی جتنی مرضی مخالفت کر لیں, لیکن ایک بات پر اس کو وہ کرنا پڑے گا کہ اپنی سلامتی کے حوالے سے وہ کسی بین الاقوامی رول کی وہ پاسداری نہیں کرتا. وہ کہتا ہے کہ بس میرا وجود قائم رہنا چاہیے. سر وہ دیکھیں یہ شروع سے ایک اصول رہا ہے دنیا کا, مائٹ از رائٹ, جس کے حاض میں یعنی کہ میں کیونکہ پولیٹیکل سائنس کا اسٹوڈنٹ ہوں تو ایک ہابسین کلچر ہوتا ہے. تو جو ہابس تھا نا وہی کہتا تھا کہ انسان جو ہے نا وہ سرکش یعنی کہ پایا گیا بائی نیچر. تو وہ جب اس کے پاس پاور آتی ہے تو وہ اس کا ایکسپلائٹ کرتا ہی کرتا ہے. وہ کسی انسان کے پاس ہو, آپ یہاں پہ دیکھ لیں کسی انسان کو تھوڑی سی پاور ملتی ہے تو وہ کیسے فرعون بن کے بیٹھ جاتا ہے. میں کہتا ہوں چھوڑیں بات ہی چھوڑیں, یہ تو اس خطے کی خصوصیت ہے, اس خطے کی تو بہت ہی خصوصیت ہے.